پور کے جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا جس نے اپنی دہشت سے سبھی جانوروں کو ڈرایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ جانور کو دیکھتا تو اس پر حملہ کر دیتا، ان دیگر جانوروں کا شکار کرتا اور اپنی بیوی یمنا کے پاس ان کو لے جاتا۔ یمنا جو بہت مزے میں تھی شیر کے ساتھ، وہ مزے لے کر ان کا گوشت کھاتی۔ شیر اس کی ہر بات پوری کرتا تھا، وہ مزے سے ان کا گوشت کھاتی اور مزے کرتی۔ ایک دن یمنا کہتی ہے، شیر راجا، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ شیر کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں اور میں بھی کچھ دن وہیں رہوں گا تمہارے ساتھ۔ وہ ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک درخت پہ بیٹھا بندر ان کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ بندر کا ایک چھوٹا سا خاندان ہوتا ہے۔ بندر اپنی بیوی چنبیلی کے پاس آتا ہے اور چنبیلی بہت غصے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، برسات کا موسم آنے والا ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، میں اور میرا بچہ کہاں جائیں گے، ہم کہاں رہیں گے، کوئی انتظام کرو ہمارے رہنے کا۔ بندر خوش ہو کے اپنی بیوی چنبیلی کو بتاتا ہے، تم فکر نہ کرو، رہنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ چنبیلی کہتی ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، شیر خان کی گفا میں، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ بندر کہتا ہے، شیر کے آنے تک ہم وہیں رہیں گے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ بندر اپنی بیوی کے کان میں کچھ بتاتا ہے۔ دوسری طرف شیر راجا اپنی بیوی یمنا کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ بندر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جنگل کے سارے جانور بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ خونخوار شیر خان یہاں سے چلا گیا ہے۔ سبھی مستی کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ ان کے سر سے وہ خوف ہٹ چکا ہوتا ہے جو شیر راجا نے پھیلایا ہوا تھا۔ وہ اس بندر کے پاس جاتے ہیں اور اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادھر بندر شیر خان کی گفا میں چلا جاتا ہے۔ بندر اور اس کا خاندان اس کی گفا میں رہتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ سبھی جانور اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ پہلے طوطا آتا ہے اور فروٹ کی ٹوکری لے کر آتا ہے۔ یہ لو بندر راجا، یہ تمہارے لیے۔ طوطا فروٹ دے کر اڑ جاتا ہے۔ ہاتھی آتا ہے، بندر خان، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے شیر کو بھگا کر، یہ لو تمہارے لیے کچھ فروٹ ہے۔ ہاتھی راجا آتا ہے اور خوشی خوشی ان کو دے کر چلا جاتا ہے۔ چھوٹا ریبٹ آتا ہے، یہ لو بندر خان، یہ تمہارے لیے ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا شیر کو بھگا کر۔ بندر کے مزے ہو رہے ہوتے ہیں۔ برسات کا موسم شروع ہوتا ہے، برسات آتی ہے۔ وہ اپنے بیوی بچے کو لے کر گفا میں ہی رہتا ہے۔ جب بارش رکتی ہے تو سبھی جانور خوشی خوشی باہر نکلتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں۔ اتنے میں جنگل میں ایک سناٹا چھاتا ہے اور وہ ہوتا ہے شیر خان کے آنے کا خوف۔ کوا کائی کائی کرتا سب کو یہ بتا رہا ہوتا ہے، شیر خان آ گیا، شیر خان آ گیا، اپنی جان بچاؤ، بھاگو یہاں سے۔ سبھی جانور بھاگ جاتے ہیں۔
شیر خان جب جنگل میں داخل ہوتا ہے، چنبیلی دیکھ کر الٹے پاؤں واپس بھاگتی ہے کہ شیر خان واپس آ گیا۔ وہ اپنے بندر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بندر، شیر خان واپس آ رہا ہے۔ بندر کہتا ہے، میں نے جو تمہیں کان میں بات بتائی تھی تم نے بس وہی بولنا ہے۔ جب شیر خان اپنی گفا کے پاس پہنچتا ہے تو غار سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ چنبیلی کہہ رہی ہوتی ہے، جاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، شیر کا ماंس لے کر آؤ۔ باہر کھڑا شیر پریشان ہو جاتا ہے کہ میری غار میں یہ کون سا جلاد آ گیا ہے جو شیر کا ماंس کھاتا ہے۔ شیر اپنی جان بچاتے ہوئے الٹے پاؤں واپس بھاگتا ہے۔ جا ہی رہا ہوتا ہے کہ چالاک لومڑی اس کے راستے میں آتی ہے اور کہتی ہے، شیر خان، تمہاری گفا میں تو بندر نے قبضہ کر لیا ہے۔ شیر خان کہتا ہے، تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے، چلیں آ جائیں میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا ہے۔ شیر خان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ چنبیلی پھر واپس دوڑتی ہوئی آتی ہے اور بندر کو کہتی ہے، وہ تو پھر اپنی غار میں آ رہا ہے۔ بندر کہتا ہے، اب تم نے جو کہنا ہے وہ یہ ہوگا۔ جب شیر اور لومڑی غار کے پاس پہنچتے ہیں تو چنبیلی کی آواز آتی ہے، بندر، میں نے تمہیں کہا تھا نا شیر کا ماंس لے کر آؤ، تم ابھی تک نہیں لائے۔ بندر آگے سے کہتا ہے، فکر نہ کرو چنبیلی، میں نے لومڑی کو بھیجا ہے شیر کو لانے کے لیے۔ شیر ڈر جاتا ہے اور چالاک لومڑی کو گھسیٹتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ایسے میں بندر اور اس کی بیوی بچہ باہر آتے ہیں۔ میری آتا ہے اور کہتا ہے، واہ بندر واہ، کیا خوب عقل لڑائی ہے تم نے تو شیر خان کو صحیح سبق سکھایا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔